زکوٰۃ دینے کے دو مقاصد ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ کسی شخص کو اتنا دیا جائے کہ وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو جائے اور آگے کی زندگی میں وہ زکوٰۃ وغیرہ کے سوال سے بچ جائے بلکہ خود زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جائے. اور دوسرا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر کسی غریب کی حاجت پوری کر دی جائے جس سے کچھ دن کچھ مہینے اس کی ایک کفالت ہو جائے اور اس کی معیشت بہتر ہو جائے. تو دونوں مقاصد یعنی شریعت کی روح سے درست ہیں، اگرچہ پہلا مقصد زیادہ عرفہ اور زیادہ پسندیدہ ہے کہ آپ ایک دو افراد کا تعین کر لیں اور ان کو اتنا آپ دے دیں اپنی زکوٰۃ میں سے کہ وہ خود کفیل ہو جائیں اور خود وہ کھانے اور کمانے کے قابل ہو جائیں اور پھر وہ خود بھی زکوٰۃ دینے لگیں. تو اس سے زیادہ مقاصد پورے ہوں گے اور ہر سال زکوٰۃ دینے والوں کی تعداد بڑھے گی. اور یہ اصل شرعی مقصد ہے کہ یعنی فقر کا خاتمہ ہو جائے اور لوگ خود اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے قابل ہو جائیں تاکہ وہ بھی ثواب اور اجر میں شامل ہو جائیں. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یعنی فقراء زیادہ ہوتے ہیں، مال کم ہوتا ہے، تو پھر وہاں یعنی یہ ضرورت دیکھی جاتی ہے کہ سب کی ضرورتیں وہ عارضی طور پر مہینہ 2 مہینے 6 مہینے کے لیے پوری ہو جائیں تاکہ یعنی سب کا جو ایک فقر و فاقہ کا سلسلہ وہ ختم ہو جائے. تو یہ بھی ایک چیز مد نظر رہنی چاہیے. تو بہرکیف ہر شخص اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کے تعلق سے صورت حال کو بہتر سمجھ سکتا ہے کہ اس وقت مصلحت کیا ہے. ایک دو بندوں کو دے کر قدموں پہ کھڑا کرنا، یہ فقراء کی تعداد زیادہ ہے اور یہ نہ ہو کہ کچھ لوگ تو مال پالیں اور کچھ بالکل محروم رہیں اور ان کا فاقہ اور افلاس قائم رہے. تو یہ زکوٰۃ جب دینے کا وقت آ جائے تو اس وقت دیکھ بھال کر دینی چاہیے کہ کیا چیز زیادہ نفع بخش ہے. تو کوئی بھی صورت اختیار کی جا سکتی ہے، لیکن پہلی صورت جو ہے یعنی 1 2 3 بندوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا زیادہ مستحسن ہے تاکہ آہستہ آہستہ یہ فقر مٹ جائے اور زیادہ لوگ زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جائیں اور جو نظام زکوٰۃ میں محاسن اور اجر و ثواب کے وعدے ہیں وہ اپنے لیے سمیٹ سکیں. واللہ تعالی عالم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.